آئین عدالت کے دروازے پر محترمہ عاصمہ شیرازی کا BBC نیوز میں چھپا آج کا یہ کالم۔ صحافی کے قلم اور مصنف کے فیصلے کی گواہی تاریخ دیتی ہے، اور تاریخ کے کٹہرے میں احتساب بھی ہے اور انصاف بھی، جزا بھی ہے اور سزا بھی۔ مصنف کا ترازو اور صحافی کا قلم ہی دور کی وہ اہم گواہی ہے جو اگر سچ کی بنیاد پر نہ دی جائے تو صدیاں سزا پاتی ہے۔ ہماری عدلیہ تاریخ قابل دست درازی آئین کے واقعات سے بھری پڑی ہے، اور ابتدائے مملکت سے ہی ابتلاء آئین کا آغاز بھی ہوا۔ ہم چونکہ تاریخ کی جھڑکوں میں کھڑے ہیں اور آئین دروازے پر دستک دے رہا ہے، تو کیوں نہ دروازے کے کوڑے کے پیچھے چھپے ان آئین فروشوں اور آئین شکنوں کو کھنگالا جائے جن کے باعث آج بھی نظام جمہوریت مغالطوں اور آئین مشکلات کا شکار ہوا ہے۔ یہ کہنے میں عار نہیں کہ جس حال میں وطن عزیز پہنچا ہے، اسے یہاں تک لانے میں آئین شکن جرنیلوں کے ساتھ سہولت کار عدلیہ کا بھی برابر کا ہاتھ ہے۔ 1973 کے آئین کو مارچ میں 50 برس ہو جائیں گے۔ پاکستان کی سیاستدانوں، آئین اور جمہوریت پسندوں کے لیے اگر آج کوئی ایک متفقہ دستاویز ہے تو وہ ہے آئین پاکستان۔ 1973 کے آئین کے تخلیق، تشکیل اور بقا کے لیے پاکستان کے سیاستدانوں، وکلاء، صحافیوں اور سوشل سوسائٹی نے نہ صرف قربانیاں دی بلکہ اس میں تحریف سے روکنے کے لیے بھی انہیں بے پناہ آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ کبھی آئین کے راہ میں جسٹس منیر جیسے کردار آئے جنہوں نے بارنس کلینس کے نظریے ضرورت سے متاثر ہو کر ایک انقلاب یا بغاوت کے لیے آئین کو تبدیل کرنے کا جواز فراہم کیا، تو کبھی جسٹس انوار الحق نے قانون ساز اسمبلی کو برخاست کرنے اور مارشل لاء کی نفاذ کو جائز قرار دیا۔ جنرل ایوب، جنرل ضیاء اور جنرل مشرف کے آمرانہ اقدام کو عدلیہ تحفظ دیتے رہی، اور زمانہ جمہوریت میں اسٹیبلشمنٹ کی جگہ پارلیمان کے اختیار کو نکلنے اور سیاسی حکومتوں کو غیر فعال کرنے میں اپنا منفی کردار ادا کرتی رہی۔ ایسا نہیں کہ سیاستدانوں نے اپنا حصہ نہیں ڈالا، تاہم اصل قصور اس عدلیہ کے سر بھی جو آئین کے تحفظ کے ضامن ہے۔ بیگم بھٹو نے جنرل ضیاء کے مارشل لاء کو چیلنج کیا تو جسٹس انوار الحق کی عدالت نے ریاست کی ضرورت اور عوامی بہبود کے بنیاد پر اسے جائز قرار دیا، اور یوں نظریہ ضرورت کے بعد نظریہ ریاست نے آمریت کو دوام دیا۔ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کا گٹھ جوڑ 50 سالہ آئین کے گھٹنوں میں عین جوانی کے وقت بیٹھ گیا، اور اب جب آئین از خود دستک دینے پہنچا تو رینگتا ہوا گھٹنوں کے بل کھڑا ہے۔ وقت کی عدالت میں بے شک اس وقت ایک انتہائی اہم مقدمہ موجود ہے، اور قصہ یوں ہے کہ تحلیل شدہ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات 90 دنوں میں کروانے کا سوال جس طرح از خود ہوا، اس پر خود عدلیہ ہی معترض ہے۔ اس وقت نہ تو کسی آمریت کو دوام دینا ضروری ہے اور نہ ہی پارلیمان کو کوئی خطرہ لاحق ہے، جبکہ تحریک انصاف کی جانب سے تحلیل شدہ اسمبلیوں کے 90 دن کے اندر انتخابات کا مطالبہ ضرور موجود ہے۔ اس بار اسمبلیاں نہ تو جنرل ضیاء نے برخاست کی ہے اور نہ ہی جنرل مشرف نے، البتہ اس بار اسمبلیاں وقت سے قبل انتخابات کے انعقاد کے لیے عمران خان کی خواہش پر تحلیل ہوئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ قبل از وقت انتخابات کی خواہش کیوں ہے؟ اس کا بھی بھید کوئی عمران خان صاحب سے پوچھے۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ عدالت میں اسمبلیوں کی تحلیل کے جواز کا سوال جسٹس اطہر من اللہ نے اٹھایا، اور عین اسی وقت فواد چودھری کا بیان آیا کہ اسمبلیاں بحال ہوئیں تو دوبارہ تحلیل کر دی جائیں گی۔ اب ایسی صورت میں کیا کہا جائے، یہ کوئی معزز ججوں سے پوچھ لے۔ یہ سوال خود اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان پوچھ رہے ہیں کہ ایک سرکاری آفیسر کی تبدیلی کے مقدمے سے انتخابات کے انعقاد کا از خود نوٹس کیسے جنم لے سکتا ہے؟ 4 معزز ججوں کے اختلافی نوٹ نے خود معاملے پر سوالات اٹھا دیے ہیں، مگر کیا وجہ ہے کہ معزز عدالت فل بینچ کی تشکیل سے دور رہی؟ اب جب آئین بحران سے گزر رہا ہے تو کوئی یہ دستک بھی دے کہ آئین کے آرٹیکل
63A کے متنازع تشریح اور آئین کی دوبارہ تحریر کا اختیار عدلیہ کو کس نے دیا؟ نیز یہ کہ از خود نوٹس ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے ہے یا بحران بڑھانے کے لیے؟ 90 دن کے اندر انتخابات کا انعقاد آئین کا حصہ ہے اور اس پر عمل ہونا چاہیے، تاہم اسمبلی کی تحلیل کے جواز کا درست جواب ڈھونڈنا بھی اہم ہے۔ 50 سالہ آئین بوڑھا ہو رہا ہے، جس نظام نے اسے جوان رکھنا ہے وہ نظام یرغمال ہو رہا ہے، خدا را آئین پر رحم کرے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کا کالم پسند آیا ہوگا۔ جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو دبائیں تاکہ آپ کو بر وقت اپڈیٹ ملتی رہے۔